انشاءاللہ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُفْسِدْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور زمین میں اس کے سنور جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو، ہے نا، زمین میں فساد مت کرو، اور ڈرتے رہو اور امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو۔ بے شک اللہ کی رحمت احسان شیار لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ اور کفر کا ارتکاب کرتے زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے اور اجرائے احکام یعنی احکام نافذ ہو جانے کے بعد سے زمین کی اصلاح کے بعد اس میں کوئی فساد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بے فرمانیاں مت کرو تاکہ تمہارے گناہوں کی نحوست سے بارش بند نہ ہو جائے، تمہارے گناہوں کی نحوست سے بارش بند نہ ہو جائے جس سے سرسبز کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ وعدو خوف و طمع، خوف اور طمع ہر دونوں مصدر حال واقع ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارو درا حال کہ تمہارے دل میں یہ خوف ہو کہ کہیں ہمارے کوتاہیوں سے ہمارے اعمال رد نہ کیے جائیں، اور تمہیں یہ طمع ہو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ قریب رحمت کا اچھا اور ان میں مطابق یعنی قریب اور رحمت، اب یہ کیونکہ یہ خلاصۃ التفسیر اس میں روح البیان میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جن کی زبان ذکر سے ذاکر و شاکر اور جن کا دل حاضر و ناظر رہے، اور رحمت حق کے طمع سے بھرپور، اور اپنے لیے رحمت ازدی یعنی اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے پر امید ہو، مایوس مت ہو۔ یہی دعا کی قبولیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ اور احسان بِأَنَّ نَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے، یعنی اس میں یہاں پر ایک حدیث سے وہ کرے کہ جب اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو تم یہ جانو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو کم سے کم یہ یقین کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب جب اگر کسی بندے کو یہ تصور، کیونکہ اب اس میں دیکھیے اب یہ حدیث شریف میں جو ذکر آیا ہے کہ بھئی تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس کا ناقص مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو اب اس میں دو مرتبے بتائے گئے۔ پہلا درجہ مشاہدین کا ہے، مشاہدہ ہے، اور جب بندہ عبادت کر رہا تو خدا کو دیکھ رہا۔ اب یہ کاملین اولیاء اللہ صالحین کا مرتبہ ہے کہ جو مشاہدے میں رہتے ہیں، انکار نہیں کر، کیونکہ حدیث ہے ایسا ہوتا۔ اب ہمارے لیے مشکل ہو گئی، اب یہ تو ہمارے لیے، ہم تو اس درجے کے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہمارے لیے بھی سرکار اپنی رحمت سے دروازہ کھول دیے کہ تم یہ سوچو کہ تم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا مراقبہ۔
کہ ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تصور میں کہ بھئی اللہ ہماری طرف دیکھ رہا، یہ تو آسان ہو گیا۔ اب اس پہ عمل تو کم سے کم کرو نا۔ ہم یہ عمل سے بھی جو ہے گمراہ ہو گئے۔ اگر ہم یہ دیکھ لیے کہ اگر یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہر مومن کم سے کم درجے کا گناہگار بھی ہے، اس کو یہ تو یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا میرے کو، اس کو اس بات کا تو شک نہیں ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام ہیں، کسی کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا۔ تو کم سے کم اگر ہم اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا، تو آپ گناہ کی طرف کیسا جاتے؟ کسی غلطی کی طرف آپ کی نظر آپ لمحے بھر کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ بھئی اللہ دیکھ رہا میرے کو، نہ میں جھوٹ بول سکتا، نہ کوئی برا کام کر سکتا، نہ دھوکہ دے سکتا، نہ غیبت کر سکتا، نہ فریب کر سکتا، نہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ میرے کو دیکھ رہا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ کا بچہ باہر دوست کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بھائی، چھوٹا بھائی، بچہ جو بھی آپ سے چھوٹی عمر کا، آپ سے خرد جو ہے، اب انہیں سگریٹ پی رہا، آپ اس کے پیٹھ کی طرف سے آ رہے ہیں، انہیں آپ کو نہیں دیکھا، انہیں آپ کو نہیں دیکھا، مگر اس کے سامنے کھڑا ہوا دوست آپ کو دیکھ لیا، انہیں اس سے بولا کہ بھئی یہ دیکھو تمہارے بابا آ رہے ہیں، تو انہیں پھٹ سے جو ہے وہ پھینک دے کے جو ہے کوشش کرتا کہ بھئی بابا نہیں دیکھنا۔ ہم کوئی غلط عمل ہماری یہ خواہش ہوتی کہ بھئی ہماری ماں تک، ہمارے باپ تک، ہمارے بھائی تک، یا ہمارے چاہنے والے کسی دوست تک ہماری کوئی بری اطلاع نہیں پہنچنا۔ پھر یہ کیسی بے خوفی ہو گئی آپ کی کہ خدا تو دیکھ رہا، اس کا خیال تو نہیں ہے۔ یعنی ماں باپ بھائی بہن ان کے برا سمجھنے کا، ان کو تکلیف ہو رہی، اس کا تو ہم خیال کر لے رہے ہیں، اور خدا کو تکلیف ہو رہی وہ بات کا ہم خیال ہی نہیں کر رہے ہیں، تو خدا بھی تو دیکھ رہا نا آپ کو۔ تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ان باتوں پہ عمل کرتا کہ نہیں، میں ہر وہ چیز جو شرع کے میں ممانعت ہے میں وہ کام نہیں کروں گا، جس چیز سے میرے کو اللہ اس کا رسول روکا ہے وہ کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اللہ میرے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آسان طریقہ ہے، جیسا اپنے ماں باپ سے برے چیز کو چھپاتے، آپ اپنے چاہنے والوں سے اپنے کسی بری بات کو، جھوٹ کو، جو باتیں چھپانا چاہتے، پھر اللہ کے سامنے اتنی بے خوفی کیوں ہو گئی؟ اس کے دیکھنے کا آپ کو خیال ہی نہیں ہو رہا، تو نہیں، اس کو آپ سمجھو۔ اب حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت یقین ہو کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی، اور وہ کریم میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، اس لیے کہ دعا کا رد کرنا یا تو عاجزی سے ہوتا ہے یا جس سے سوال ہوا ہو، وہ مروت اور کرم سے اکثر خالی ہو، یا یہ کہ سرے سے اسے مانگنے والے کا علم ہی نہ ہو، تو معلوم ہی نہیں کہ کس سے مانگ رہے ہیں آپ، عادت ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، مگر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ انہیں سنتا یا نہیں سنتا، آپ وہ چیز سے بے خوف ہے، بس آپ ایک عادت ہو گئی، مانگ لیے آپ، تو نہیں ہوتا، یقین تو کرو کہ بھئی آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سمجھنے بھی آسان ہیں، کیونکہ آپ ایک دوست رہتا، آپ کا اتنا اطمینان رہتا ہے کہ میں اپنی ضرورت کے وقت میں جب اس کے پاس جاؤں گا تو انہیں میری ضرورت پوری کریں گا، اور دو چار دوست اور رہتے ہیں، آپ کو ان سے امید نہیں رہتی، تو جس سے یقین زیادہ ہوتا اس کے پاس جو ہے آپ بڑی امید کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے، اس کے آگے اپنا دکھڑا روتے۔ تو جس طریقے سے آپ کو ظاہر میں کسی دوست کے اوپر، بھائی کے اوپر، ماں پہ، باپ پہ جب یقین ہو گیا تو آپ اپنا ہاتھ پھیلا رہے، تو اس طریقے سے خدا کے آگے پیش ہو آپ، کہ یہ یقین رہو کہ خدا بھی میری بات سن رہا، خدا بھی میری دعا سن رہا۔ تو اگر وہ یقینی نہیں ہے اور آپ عادت کے طور پہ کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے قبول ہونا یا نہیں ہونا وہ اس کے کرم کے اوپر ہے، اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ علیم، کریم اور قادر قدیر ہے، اور اسے دعا قبول کرنے سے کوئی معنی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے سوال کے وقت، یعنی مانگتے وقت،
اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و انکسار کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے کو میرے کام کا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہوتی تو میں اس کے معروضات پر فوراً لبیک کہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بہت بڑے عز و انکسار یعنی عاجزی سے دعا مانگ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی آرزو پوری کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ رحیم تر ہوں، لیکن اس کی حالت تو دیکھیے کہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور دل بکریوں سے لگائے ہوئے ہے۔ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور دل بکریوں سے لگائے ہوئے ہے، پھر میں اس بندے کی دعا کیسے قبول کروں کہ دل تو میرے سامنے کرے، دل میرے سامنے کرے نہیں، یعنی حاجت تو میرے سامنے کرے لیکن دل میرے غیر سے وابستہ رکھے۔ یہ ہوتا ہے دعا کا سلیقہ۔ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں مگر دعا مانگتے وقت میں بھی آس کسی اور سے رکھتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت میں بھی یہ ہے کہ بھئی ان سے جا کے پوچھے تو ہو سکتا، شاید ان سے کچھ کرے تو ہو سکتا، ان سے ملے تو یہاں پر آپ جو ہے کہ ہاتھ اللہ کے سامنے ہے، دل کسی اور کے ساتھ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ چیزوں کو جب تک ہم نہیں سمجھے، بھائی بے شک اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھیے، میں اس سے پہلے ایک بات چونکہ مناسبت سے بات یاد آ گئی میرے کو، تو ایک جلسے میں جو ہے ایسی تقریر ہو رہی تھی باتیں، تو میری نظر پڑ گئی وہاں پہ ایک آیت لکھی تھی کہ فدعونی استجب لکم، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ مانگ اور لے لے۔ یعنی وہ لفظ کا جو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی تو دعا کر، میں تیری دعا قبول کرنے والا ہوں، سننے والا، یہ تمام نہیں ہے۔ فدعونی استجب، استجاب کے ساتھ یہ کہ مانگ اور لے لے۔ تو اس کے اوپر میرے کو نظر پڑی تو میں سمجھایا، اتفاق سے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، میں بولا دیکھو اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ فرمایا کہ میرے بندے مانگ اور لے لے۔ اب ہمارے تجربے میں ہم کیا چیز نہیں مانگ رہے ہیں؟ ہم جو چیز مانگی سو ملا ہم کو، جو انہیں دیا اسی پہ شکر ادا کرنا ہے، بندگی یہی ہے، یہ سمجھ میں آئی۔ مگر دل میں خواہشات تو ہم باہر پڑے ہوئے ہیں، ابھی بہت ساری خواہشات ہیں جو پورے نہیں ہو رہے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، مگر ایمان کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے الحمدللہ بولنا پڑا، اور دل سے وہ کیفیت نہیں ہے ہماری۔ ہم ظاہر میں الفاظ کے ذریعے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہمارا دل وہ اطمینان قلب حاصل نہیں کر سکتا۔ اب غور کرنا یہ ہے کہ میرا تجربہ صحیح ہے یا آیت صحیح ہے؟ تو ہر مومن یہ بولیں گا کہ آیت صحیح ہے۔ آپ کے تجربے کو بھاڑ میں ڈالو، آپ وہ آیت صحیح ہے، مگر میرے تجربے اور آیت کے درمیان زمین آسمان کا فرق دکھ رہا میرے کو، کیونکہ میں تو صبح سے شام تک مانگ رہا ہوں، اللہ تو بولا مانگ اور لے لے، مگر میرے تجربے اور میرے اس آیت کے درمیان میرے کو جو ہے، تو اب اس کی تطبیق کیسا کرنا؟ اب یہ میرے تجربے اور اس آیت کے درمیان میں کیا راستہ کیا نکالنا؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھو، آپ اپنی زندگی میں آپ کے پاس ہر کام کے لیے آپ کے ذہن میں ایک لسٹ رہتی ہے ہر کام کے لیے، اور جب آپ اس کے مطابق کام کرتے تو اس میں آپ کو کامیابی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو رات میں آپ کو پیسے کی ضرورت ہوئی تو آپ کے 50 دوست ہوں گے مگر ایک سب سے پہلے یاد آتا جس سے زیادہ توقع رہتی، پھر انہیں نہیں دیا تو ہاں اس سے پوچھوں گا، انہیں نہیں دیا تو اس سے، اس طریقے سے ایک لسٹ ہے آپ کے پاس۔ اب وہی اگر آپ گھر میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، کوئی باہر لوگ آ کے گھر پہ آپ کے پتھر مارے، شیر کرے، گالی گلوچ کر کے بولے باہر نکل، تو آپ جو ہے
جوروں کو نہیں اٹھاتے، بیوی کو نہیں اٹھاتے، بچوں کو نہیں اٹھاتے، آپ اپنے جوان بھائی کو اٹھاتے، کیونکہ یہاں پہ کام کے لیے آپ کو ان کی ضرورت پڑی۔ اسی طریقے سے آپ رات میں آئے، 2 بجے رات کو بھوک لگ رہی، کھانا نہیں کھائے، تو آپ اپنے والدہ کو نہیں اٹھاتے، آپ کی بہن کو نہیں اٹھاتے، آپ اپنی بیوی کو اٹھاتے، بیوی نہیں رہی تو بہن کو اٹھاتے، بہن نہیں رہی تو والدہ کو تکلیف دیتے۔ یہ ہماری زندگی کا تجربہ ایسا ہے کہ ہر کام کے لیے، یعنی کیا بولتے کہ جو ہے لسٹ آف پریفرنسز وہ رہتے، تو کس کام کے لیے کون پہلے، کس کام کے لیے کس کو پہلے پکارنا ہے، اور جب ہم اس پہ عمل کرتے تو ایک حد تک، کافی حد تک ہم کامیاب رہتے۔ اب یہ لسٹ میں اللہ کہاں ہے؟ ہماری لسٹ میں اللہ کہاں رکھے؟ اللہ کو آپ سب میں نیچے لے آ کے رکھے، آپ سو کوششاں کر لیتے، سو ہاتھ پیر مار لیتے، جب کہیں سے کچھ نہیں ہوا تو جب آپ کو اللہ یاد آتا تو جہاں رکھے وہاں سے رسپانس مل رہا آپ کو۔ جو اللہ کو سب سے اوپر رکھے ان کو اللہ تعالیٰ وہ آیت کے حساب سے دیا، جو ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کو آگے رکھے، تو انہوں نے بولا کہ اللہ وعدہ کرا میرے بندے تو میرے کو سب سے اوپر رکھا تو مانگ لے لے۔ ایسا ہوتا کیا؟ ہاں ایسا ہوتا۔ داتا علی حجویری اس واقعے کو جو ہے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ذکر کرے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے تھے، بولے وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو اللہ والے فقیر آدمی تھے، کیا دنیا سے کیا ہے، تو اپنے پھٹے پرانے کپڑے تھے ان کے جسم پہ، تو سفر کرنے والوں میں سے کسی کا کوئی موتی چوری ہو گیا، تو ہمیشہ نظر غریب پہ پڑتی نا کوئی، تو لوگ ان کے اوپر الزام کہ بھئی موتی آپ چرائے۔ اللہ کے دوست کے اوپر چوری کا جیسا الزام جو آج کے دور میں بھی سب سے برا الزام ہوتا، چوری کا الزام، انہوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے تو بولتے کہ وہ دریا کی جو مچھلیاں تھیں، پورے مچھلیاں جو ہے آ کے وہ کشتی کو گھیر لیے، اور ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک موتی لے کے آئی، وہ ایک موتی نکال کے ان کو دیے، اور باہر ختم رکھے تو خشکی پہ ختم تھا، جبکہ بیچ دریا میں کشتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ میرے بندے مانگ لے لے، کیوں؟ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ شیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں دیکھا، بہت سارے واقعات ہیں، فی الحال جو بھی یاد آگے بول دے رہا ہوں۔ وہ دریائے نیل میں تیرتے آدھی دریا تک چلے گئے تو ان کی سانس اکھڑ گئی، اب مسئلہ ہو گیا کہ پار کرنا بھی آدھا ہے، واپس آنا بھی آدھا ہے، اب سانسیں ختم ہو گئی، انہوں نے بھی اللہ کو پکارے، تو بولتے ان کے پیر کے نیچے کوئی جو ہے سخت چیز، پتھر کے جیسی کوئی چیز آ گئی، تو کھڑے ہو گئے اس پہ، کافی دیر تک جب سانس لی، واپس آئی، سب ہر چیز اپنی صحیح طریقے سے سیدھی ہو گئی، تو پھر جب پلٹ کے واپس جہاں کپڑے رکھے تھے کنارے، وہاں جب واپس تیرتے آئے تو وہ پتھر کے جیسی چیز بھی ساتھ آ رہی، جب قریب پہنچنے کے بعد میں دیکھا تو وہ مگرمچھ تھی، تو بولے اللہ جب تو کرم کرتا تو انسان کو کھانے والے جانور کو بھی انسان کا غلام بنا دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کے آگے، جب آپ کے ہاتھ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کے دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا۔ اب جیسا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں کیسا اس کی دعا کروں، دعا تو میرے سے کر رہا، دل بکریوں میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیزوں کا ہمارے کو یہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو سنائی، پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور سے متوجہ ہوا، جس سے اس کی عرض پوری ہو گئی۔ اب اس میں ہم کو سبق کیا ملا کہ دعا میں حضور قلب، یعنی قلب کا حاضر ہونا، قلب کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ کہ سنتا کی نہیں سنتا کی، اب ایسے شک میں اگر آپ دعا کریں تو کیا ہونے والا ہے؟ آپ یقین کرو، آپ
اللہ تعالیٰ کو حاضر ہو کہ بھئی اللہ میری بات سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ میرے حالت سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً میری کرم کرنے والا ہے۔ تو جب تک آپ اس کیفیت میں نہیں آئیں گے، آپ دعا جو ہے اس کے کرم سے انہیں جو نوازا وہ مل جائیں گا، مگر دعا کے قبول کا جو دعویٰ کرنا ہے تو نہیں، اس کے لیے شرائط ہے۔ ایک بیوقوف حج کے وقت الوداعی طواف کر رہا تھا، کسی نے اس سے مزاحن یعنی مسخرے کیا بولتے ہیں، مذاق پوچھا کہ تو نے حج پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جہنم سے اپنی برات کا پرچہ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر بیوقوف نے مزاح کرنے والے سے پوچھا کیا دوسروں کو برات یعنی گناہوں سے جو ہے چھٹکارا ہو جانا، یعنی خلاصی مل جانا، معافی مل جانا، تو بولے کہ کیا دوسروں کو برات کا پرچہ ملا ہے؟ اس نے کہا سب کو مل گیا، صرف تجھے ہی نہیں ملا۔ وہ بیوقوف یہ سن کر رونے لگا اور حجر اسود کی طرف جا کر کعبہ معظمہ کے پردوں سے چمٹ کر زار و خطار روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی برات کا پرچہ مانگتا تھا۔ اسے تمام دوستوں نے سمجھایا کہ تم سے مذاق کیا گیا ہے، اتنی پریشانی کیوں؟ لیکن وہ کسی کی نہیں مانتا تھا۔ وہ اسی طرح کعبہ معظمہ کا غلاف پکڑ کر روتا رہا۔ اچانک کعبہ معظمہ کے میزاب کی طرف سے اس پر ایک پرچہ گرا، یعنی میزاب جو ہے وہ ایک پرنالہ ہے جو مقام حتیم جو ہے اس کی طرف آ کے وہ جو پانی جو ہے جو بارش کے بعد میں جو ہے جو بارش چھت پہ جو پانی آ جاتا تو وہ جو ہے وہ پرنالے کے ذریعے جو ہے یہ حتیم کی طرف یعنی ایک کعبے کے ادھر ایک سائڈ پہ پورا ایسا چوک پوری ایک دیوار ایسا راؤنڈ سیمی سرکل کی ایک دیوار بنی ہے تو جو ہے اس کو حتیم بولتے ہیں، تو اس کی طرف وہ پرنالہ تو بولے کہ تو میزاب کی طرف سے اس پر ایک پرچہ گرا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، لوگوں کو دکھاتا پھرتا تھا۔ اس پرچے کی عجیب شان تھی کہ وہ ہر طرف سے برابر طور پر پڑھا جاتا تھا، جدھر دیکھا جاتا ایک ہی عبارت ہوتی جس کی عبارت میں کسی قسم کا تغیر و تبدل یعنی کوئی جدھر سے بھی پڑھتے وہی لکھا ہوا دکھتا۔ اگر اسے دیکھا جاتا تو بھی مطلب کے مطابق ہوتا۔ اس سے لوگوں کو یقین ہوا کہ واقعی یہ پرچہ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیب ہوا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ اس سے مذاق کرے کہ بھئی سب کے گناہ تو معاف ہو گئے، تیرے گناہ معاف نہیں ہوئے، مذاق کرے، اور انہیں وہ مذاق کو اتنا سیریس لے کے جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے رونا لگا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیا۔ تو اب اس سے فائدہ کیا ہوا ان باتوں سے؟ تو روایت ہے کہ عوام کی دعا اقوال سے یعنی عام لوگوں کی دعا جو ہے وہ قول سے ہوتی ہے، زبان سے بولتے ہم، اور زہاد کے افعال سے، اور زہد و زاہد لوگوں کی دعا وہ اپنے عمل سے ہوتی ہے، انہوں کام کر کے، اور عارفین کی احوال سے ہوتی ہے، اور جو عارف لوگ ہیں یعنی جو اللہ کی معرفت جس کو نصیب ہوتی ہے وہ لوگ جو ہے حال سے جو ہے اپنی دعا طلب کرتے۔ تو یہ تین طریقے بتائے گئے۔ عام آدمی دعا زبان سے کرتا، اور خاص آدمی جو ہے جو زاہد ہوتا ہے وہ عمل کر کے کرتا، خالی دعایا کرتے نہیں رہتا، انہیں عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی جس عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، جس عبادت میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے وہ عبادت کے ذریعے دعا کرتا، اور جو عارف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے کرتا، جس کے لیے اجابت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ایسے الفاظ کی توفیق بخشتا ہے کہ جس کے بولنے سے اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول کرنے کا جب ارادہ فرماتا تو بولتے کہ اس کو الفاظ بھی ایسے عطا کرتا
کہ وہ جو الفاظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سماعت تک فوراً پہنچ جائے. یہ الفاظ کا، کیونکہ الفاظ کا ایک بہت بڑی شان ہے، اس کا عجیب و غریب اس کا معاملہ ہے. اب اسی لیے قرآن شریف میں پوری میں مگر یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے خاص الفاظ منتخب کیے جاتے ہیں، ندا کے لیے خاص الفاظ منتخب کیے جاتے ہیں. تو یہ کیوں کہ وہ ہر لفظ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ایک وزن ہے، اس کا ایک معنی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ دکھ اور درد کے وقت دعا نہ مانگنا مذموم ہے. یہ اہل طریقت کا مذہب ہے، اسی لیے کہ اس وقت دعا نہ مانگنا گویا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے. بھلے اگر تم کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس وقت دعا مانگو، کیونکہ اس وقت تم دعا نہیں مانگے تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے، اس کا امتحان لے رہے. اس وقت دعا مانگو. تمہارے کو دعا مانگنے میں یہ سنت ہے، یہ طریقہ اچھا ہے، اور ظاہر کرنا ہے کہ اسے مشقت اور تکالیف کی برداشت کی طاقت ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. جیسا کہ شیخ محقق ابن الفارس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمنوں کو ہمت مردانہ کا اظہار ضروری ہے، لیکن دوستوں کو عز و انکسار ظاہر کرنا لازمی ہے. بڑی پیاری بات ہے. دشمنوں کو ہمت مردانہ کا اظہار ضروری ہے، لیکن دوستوں کو عز و انکساری ظاہر کرنا لازمی ہے. اسی طریقے سے حضرت حافظ شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر و خستہ تیری درگاہ میں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ جو چیز پسند آتی، بندے کی بیچارگی، معذوری اور اس کا انکسار اور اس کی عاجزی. بولتے کہ فقیر و خستہ تیری درگاہ میں آیا ہوں اور رحم کی درخواست ہے. تیرے پاس دعا کے سوا کوئی دستاویز نہیں، میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں. میں صرف دعا کر سکتا ہوں کیونکہ بندہ ہوں تیرا، تو میرا خدا ہے، تیرے سامنے سوائے دعا کے میں کیا کر سکتا ہوں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی نے کی مناجات میں ہے کہ اے الہ العالمین، اگر تیرے وفادار تجھ سے رحمت کی امیدوار ہیں، اگر تیرے وفادار تجھ سے رحمت کے امیدوار ہیں تو ہم جیسے جفاکار بھی تیرے رحمت کی امید سے پیچھے نہیں. جو تیرے وفادار بندے ہیں، جب وہ لوگ تیرے سے، ہم جیسے گناہ گار بھی پیچھے نہیں، ہم بھی تیری رحمت کے امید میں جیتے ہیں. بولے ہم کو بھی جو ہے اپنی رحمت سے دور مت کر. انہیں بھی تیری پناہ کی بے حد ضرورت ہے. تو اب اس میں صوفیاء کرام کی تفسیر یہ ہے کہ تضرع یعنی آہوزاری، انکساری، آہوزاری، ہر وقت عز و انکساری جس سے مخلوق کو خبر ہو، اور خفیہ ہر وہ آہوزاری جسے صرف حق سبحانہ و تعالی جانے، یا یوں کہو کہ تضرع کا اعضاء سے تعلق ہے. کیونکہ جب آپ تضرع کرتے یعنی آہ بکا کرتے، فریاد کرتے، تو آپ کے جسم کے اعضاء کا بھی اس سے کنیکشن ہوتا. اس لیے کہ جب دل پہ اثر کرتے وہ تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، تو اعضاء کا بھی اس کا اثر ہوتا، تعلق ہے. اور خفیہ قلب اور چھپے ہوئے قلب سے متعلق ہے. اور دعا میں تجاوز، دعا میں زیادتی کرنا، عند صوفیہ کے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غیر کی طلب کی جائے اور ماسوا کی رضا طلب مقصود، اللہ تعالیٰ سے غیر کی طلب کی جائے اور ماسوا کی رضا طلب مقصود ہو. ہاں، اب یہ کہ صوفیہ کے پاس دعا میں تجاوز، دعا سے بڑھ جانا کیا ہے؟ تو بولے اللہ تعالیٰ سے اس کے غیر کی طلب کرنا. بولے نہیں، یہ دعا سے آگے بڑھ جانا. اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مانگو، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے اگر تم دعا میں زیادتی کر دے رہے تو مطلب یہ ہوا. صوفیہ یہ فرماتے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے غیر سے غیر مانگتے نہیں. جو تیری خوشی ہے دے دے، جس میں تیری رضا ہے وہ دے دے میرے کو. تو یہ صوفیہ کا طریقہ ہے. اب بلا تفسدوا فی الارض یعنی زمین میں فساد مت کرو میں صوفیہ کہتے ہیں کہ
الارض سے ارض الخلق مراد ہے. اب صوفیہ کی اصطلاح الگ ہوتی ہے. وہاں پر یہ ہے کہ زمین میں فساد مت کرو. تو صوفیہ بول رہے کہ زمین کیا ہے؟ تو بولے یہ تیرا دل جو ہے وہ ہے زمین. تیرا دل جو ہے الارض القلوب، ارض القلوب، یہ خلق کی زمین مراد ہے. بعد اصلاح کا ضمیر کا مرجع ارض قلوب ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے اور قلوب کے درمیان وسائل اٹھا لے تو پھر تم اس میں فساد نہ ڈالو. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تمہارے قلب کے قریب ہو جائے، تمہارے دل کے قریب ہو جائے، تو اب اس میں کسی دوسرے کی آنے کی گنجائش مت رکھو، اس کے اندر فساد مت ڈالو، اس کے اندر اب کوئی فساد کو جگہ مت دو. کیونکہ اب یہ تمہارے لیے سب سے بہترین تسکین کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو جو اس کی جگہ ہے پسند فرما کے وہ وہاں آنا پسند کرا. تو لہذا اب تم کسی دوسرے کو دعوت دیں گے تو دراصل وہ اس کی زمین میں فساد ہے یہ. اچھا، اور باطنی اور بئی طور کے قلوب سے اور قلب سے غیر حق کو نہ دیکھو، اور اپنے قلب سے اللہ کے غیر کو مت دیکھو. ہر طرف اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہو. اور قلوب کی اصلاح یہی ہے، اور دلوں کی اصلاح، دلوں کو سدھارنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ صرف حق کو دیکھیں اور بس. کہ قلب کا کام دیکھیے، جیسے میں اکثر بولتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے ہماری زندگیاں کیسے ہو گئے اب، اور چونکہ یہ تفسیر سے مطابق ہے وہ بات جو میری ہے، میرے دماغ میں آئی تھی کئی زمانہ پہلے، آپ لوگوں سے کئی وقت ذکر کرا اس بات کا کہ ہماری بندگی کیسی ہو گئی کہ استغفر اللہ جو ہے آج کل کے زمانے کے حساب سے، یعنی ہم لوگ جو ہے اب جیسا انہوں نے فرمائے کہ قلوب کی اصلاح یہی ہے کہ وہ صرف حق کو دیکھے اور بس، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ. اگر آپ کا قلب اللہ سے غافل ہے تو وہ دنیا ہے، اللہ اس میں مشغول ہے. تو اب کیا کروں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے صبح سے شام تک اللہ نہیں نہیں نہیں. آپ کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے طریقے بڑے وسیع کر کے دے دیا. بیوی سے محبت سے پیش آنا عبادت، بچے پہ محبت رحم کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا عبادت، بیمار کی تیمارداری کرنا عبادت، محتاج کی مدد کرنا عبادت، مسکرا کے بات کرنا عبادت. یہ تمام عبادت ہے، یہ سب اللہ کو خوش کرنے کے طریقے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کو چھوڑ دے کے جو جنگل میں جا کے بیٹھ کے وہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے، وہ آپ کے میرے ذر. ہمارے لیے شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ دیکھو کہ نماز کے بارے میں کس کو بولنے کی ضرورت ہے؟ فرض اول ہے، وہ فرض اول ہے. مگر اب اللہ تعالیٰ فرماتا کہ سورہ جمعہ میں کیا بول رہا معلوم؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. پورا قرآن میں بولا کہ میرے کو یاد کر، میرا ذکر کر، میری فکر کر، کروٹوں پہ میرا ذکر کر، لیٹے ہوئے جو ہے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اپنی کروٹوں پہ میرا ذکر کر بول رہا. اور یہاں پہ سورہ جمعہ میں بول رہا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ. ہاں، مسجد میں رکھو بیٹھو، قرآن ہے یہ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. تو کیا کروں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اب اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کا فضل اللہ کے بندوں میں ہے، اللہ کا فضل اللہ کے بندوں میں ہے. کسی کی مدد کر کے، کسی کے آنسو پوچھ کے، کسی کا دکھ کر کے، کسی کی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت الگ ہے کہ حقوق اللہ الگ ہوتے ہیں، حقوق العباد الگ ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے بندے، جب تو میرا دوست ہے تو پھر تو میری طرف سے بندوں کی دیکھ بھال نہیں کریں گا، تو میری طرف سے میرے بندوں کی دیکھ بھال نہیں کریں گا. جا، تیرے کو اتنا بڑا اختیار دیا کہ جا تو میرے بندوں کو، کس کو مسکین ہے تو کھانا کھلا، کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا. کیوں کہ یہ فضل ہے اللہ کا. یہ اللہ جس پہ کرم کرتا اللہ اس کو اس سمجھ عطا کرتا.
ورنہ اگر آپ یہ آیت کے حساب سے تو بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مسجد میں نہ کو بیٹھو بولا میرے کو، قرآن ہے پڑھو آپ، سورہ جمعہ میں آپ پڑھو وَإِذَا خُذِّيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، مگر آیت آگے پڑھنا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اس طریقے سے اللہ سے آپ کا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہنا، آپ کسی کے ساتھ رہو، بیوی بچے ماں باپ سب کا حق ادا کرنا ہے، جس کا حق ادا کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اللہ کا خوف ہوا تو آپ بیوی سے بھی محبت، بچوں سے بھی محبت، ماں باپ کی بھی خدمت، دوست کی بھی ہے، اللہ کے خوف سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوا تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی آپ سے۔ طبیعت میں بے خوفی طاری ہو گئی تو کس کا بھی لحاظ نہیں رکھتے آپ، سب معاملوں کو بگاڑ دیتے آپ۔ جہاں سے خدا کا خوف ہوا کرے نہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گا میرے اس عمل سے، تو آپ کی تو یہ تمام عبادتوں میں شامل ہو گیا۔ ہر ایک سے محبت کرو، ایک لحاظ کرو، رحم کرو، کرم کرو، فضل کرو، دوسروں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، اچھی گفتگو اچھی کرو، یہ تمام عبادتوں میں شامل ہو گیا۔ یہ کب ہوتا؟ جب آپ کا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہا تو۔ اگر اللہ کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوا تو پھر وہ قلب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو اب ہم لوگوں کی بات کیا ہے کہ ہم لوگ، میں جو اکثر مثال دیتا ہوں اچھی مثال ہے، پھر دوبارہ پھر بول دیتا ہوں کام آئیں گی کیونکہ مناسبت سے ہے۔ اب ہم لوگوں کی زندگی کیسی ہو گئی کہ اب میرے کو لغت کی کمی کی وجہ سے یہ الفاظ استعمال کرنا پڑا۔ ہم لوگ یعنی لینڈ گرابر، قبضہ گروپ کی جیسے ہم لوگ ویسی زندگی جی رہے ہیں۔ کیسا؟ اب اس سے اگر دوسری مثال ایسی ہے کہ ہماری زندگیاں کیسے ہے کہ بھئی میں آپ کو 2 بجے رات کو صبح بھائی کے گھر کو پہنچ گیا، پریشان ہو گئے، انہوں نے بولے صاحب اتنی رات کو آ گیا، فون بھی نہیں کرے، ہاتھ میں دیکھے تو سوٹ کیس ہے، بیگ ہے، یہ وہ، پھر اللہ خیر کرے یہ سب سامان، بولے ہو گھر سے نکال دیے میرے کو گھر والے میرے۔ ارے نکو بولو صاحب ایسی بات، وہ کیا کروں، رہنے کو گھر بھی نہیں ہے میرے کو، گھر سے نکال دیے تو رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے میرے پاس، اب آپ سے تعلقات ہے بول کے کچھ مدد کرو میری۔ ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، آئیے آپ، یہ کمرہ یہ ہے خالی ہے میرا، آپ جب تک چاہے رہیے، آپ جب تک آپ کا انتظام نہیں ہوتا صاحب آپ ایسا نہ کرو، میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ آرام سے جب تک آپ دل پہ کسی قسم کا بوجھ مت لیجئے، جب تک چاہے آپ یہ کمرے میں رہیے، اللہ آپ کو اچھا رکھے بابا، چلو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب انہوں نے میرے کو کمرہ دے کے چلے گئے، 10-15 دن کے بعد انہوں نے میرے خیر خیریت پوچھنے آئے تو دیکھے تو کیا ہے، ادھر نواب صاحب کا بیڈ ہے، ادھر شریف بھائی کا بیڈ ہے، ادھر طاہر پاشا کا بیڈ ہے، ادھر معراج کا بیڈ ہے۔ تو صاحب یہ آپ بولے تھے نا یہ کمرہ آپ کا ہے؟ تو ہاں، تو میں لوگوں کو کرایہ پہ چڑھا دیا۔ اب میں یہ لوگوں سے کرائے کے پیسے لے کے کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ اب ہماری بندگی اللہ کے ساتھ ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ بولا دے کہ تیرا قلب میرا ہے، تو میں اصل مالک کے مکان کو گھر سے نکال دیا، میں اس کو ہی نکال دیا، ایسا قبضہ کر لیا، جورو بچے دنیا دولت حیرت شہرت تکبر وجہ تمام چیزوں کو لا کے ڈال دیا۔ اب انہیں آ کے دیکھا اپنا گھر، میرے گھر پہ قبضہ کرا دیا سب کا۔ ارے میرا گھر تھا نا یہ، اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو کیا بولا؟ میرا گھر، مگر کہیں یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ اللہ کعبے میں رہتا۔ اگر کوئی بولا کہ اللہ کعبے میں ہے تو ملحد ہو جاتا ہوں، کلمہ پڑھنا پڑتا۔ پھر کیوں گھر بولا؟ میں تو کائنات میری ہے، میں ہر جگہ ہوں، میں ہر جگہ ہوں، وقت اسی وقت، مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش ہر جگہ ایک ہی وقت میں ایک ہی کیفیت میں موجود رہتا ہوں۔ گھر ہے یہ، مگر قلب مومن میرا گھر ہے بولا مومن کا قلب میرا گھر۔ تو اب اگر ہم کو جس گھر والے کو جو ہمارے گھر جس کا ہے اس کو یاد رکھنے میں اتنی تکلیف کہیں کو ہوتی، جب اس کی طرف توجہ ہوئی تو تعلق مضبوط ہوتے جاتا۔
اب ہم لوگ کیا کریں کہ گھر والے کو گھر سے نکال دیے، اس کے بعد میں پکار رہے ہیں آؤ 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 آؤ. اب انہیں مرضی اس کی، آنا چاہے تو آتا، نہیں تو نہیں آتا. پہلے انہیں تو بولیں گا نا بھائی پہلے گھر تو صاف کر تو، میرے کو بلانے سے پہلے میرا گھر تو صاف کر تو. ارے میرے گھر پہ قبضہ لوگوں کو دلا کے میرے کو بولا نہیں آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر، قبضہ دیتا نہیں ہے، میری قبضہ دوسروں کو کرا دیا، اس کے بعد میں بولا نہیں آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے بولے. تو یہ جھوٹ کی زندگی جی رہی ہماری بندگی میں یہ جھوٹ آ گیا. تو اس کو سدھارنا سب سے پہلے ضروری ہے. اچھا، بعض صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ بعد اصلاحہ، یعنی اس کو سدھارنے کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی خلوق کو غیر سے صاف فرما دے تو پھر اس مختلف آرزوؤں اور تمناؤں میں نہ پھنساؤ، اسے مختلف آرزوؤں اور تمناؤں میں مت پھنساؤ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلوق مطابعت نفس سے بچایا تو پھر تم انہیں اتباع نفس میں ڈال کر کیوں خراب کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تم پہ کرم کر کے تمہارے خلق کو جو ہے نفس کی اصلاحوں سے دور کر دیا، پھر تم اس کو کیوں اس میں ڈالتے؟ اب اس کی مثال اچھی کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی یاد کیسی ہے. ایک واقعہ مشہور سنے آپ لوگ، پیران پیر سرکار کا مشہور واقعہ ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آگے بولا کہ حضور وہ جو کشتی میں آپ کا سامان آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی. الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد نے بولا کہ نہیں حضور وہ اطلاع غلط تھی، وہ کشتی جو ڈوبی وہ دوسروں کی تھی، آپ کی کشتی صحیح سلامت ہے. الحمدللہ. ہاں، نقصان پہ بھی الحمدللہ، نفع پہ بھی الحمدللہ. بولے حضور یہ ماجرا. تو بولے جب تم نقصان کی اطلاع دیے تو دیکھا کہ نقصان کے غم سے کیا میں اللہ سے، میری اللہ کی یاد میں فرق پڑا گیا؟ تو نہیں پڑا. تو الحمدللہ. خوشی کی وجہ سے اللہ کو بھولا کیا؟ تو نہیں، الحمدللہ. یہ بندگی کا اسلوب بتایا کہ مخلص بندہ وہی ہوتا کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرے. اب ہم لوگ کیا ہے، خوشی ہوئی تو نماز بھی اچھی دکھتی، تکلیف میں ہے تو عبادت بھی ہمارے کو بیزارگی لگتی، پھر بندگی کا دعویٰ کرتے. تو نہیں، اس سے پرہیز کرو، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہو، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہو. کیوں؟ میرا کام دیکھیے، دنیا کی ہر چیز ہم کو چھوڑ کے جانا ہے. آپ کی دولت، عمارتیں، جو بھی ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جانا ہے. آپ کے ساتھ جانے والی چیز صرف آپ کا عمل ہے، تو اس کی کوشش کرنا ہے. آپ کوشش کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر طریقہ یہ پیرانے پیر بتا دیے کہ پیرانے پیر بھی بڑے تاجر تھے، کاروبار تجارت کرتے تھے. آپ بھی امام اعظم ابو حنیفہ بھی بڑے تاجر تھے. تو یہ تجارت ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی کبھی، کیونکہ ان کے خلوق سے اللہ تعالیٰ کی یاد کبھی غافل نہیں ہوئی. دنیا میں جینے کے طریقے ہے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرے، سفر کرے تجارت کے لیے، کہ دو وقت، تین وقت شام تک سفر کر کے آیا آپ. تو یہ اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، دینا نہیں دینا وہ اس کا کرم ہے. تو کوشش کر لو، کوشش میں یہ سنت سیرت رسول ہے، کوشش کر لینا. مگر عبادت کی وقت یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے سے الگ مت کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ساتھ، اپنے قلب سے اپنے قریب رکھو. یہ مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ حضوز نفس کی طرف رجوع کرنا بھی فساد قلب میں سے ہے، یعنی اپنے نفس کی، اپنی خواہشات نفس کی طرف ہمیشہ متوجہ ہونا. تو بولے یہ بھی جو ہے آپ کے قلب کا جو ہے کوئی بگاڑ، اس کے فساد کرنے کی جیسا ہے. یعنی جبکہ قلوب حقوق الہی کے خیام میں سرگرم ہوں تو پھر انہیں حدود نفس کی طرف جھکنے نہ دو. جب تمہارا دل، جب تمہارا قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف جب زور پکڑنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف جب متوجہ ہونے لگے، تو ویسے وقت میں تم اپنے نفس کو اس کے اوپر حاوی ہونے مت دو. اب اپنی ظاہری نفس کیا ہے، یعنی خواہشات، تقریباً اس کا زیادہ مطلب ہے خواہش. تو بولے اپنی وہ خواہش جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے وہ نفس ہے. جو خواہش اللہ اس کے رسول کے تابع ہے وہ بھی نفس ہے، مگر وہ نفس مطمئنہ ہے. وہ نفس کے بھی کئی اقسام ہیں. تو
نفس کو اس کی جھکنے مت دو. ودعو خوفاً، اور خوف سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. یعنی اچھا اللہ خوف سے بچنے کی دعا مانگو. وہ طمعاً، اور رحمت الہی کے حاصل کرنے کی تمنا رکھو، خواہش رکھو. یہاں پر رحمت سے مراد اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو مٹانا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ نہیں ہے کہ میری آرزویں نہیں، تیری رحمت وہ ہے کہ جس سے تو خوش ہو. میری خوشی کو اس کی رحمت سے ملانا یہ عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ جب تو اپنی رحمت سے میرے کو نوازے گا تو اس میں برکت ہوں گی، اس میں فضل ہوں گا، اس میں کرم ہوں گا، اس میں ہر چیز بقائی بقا رہیں گی. مگر اگر میرے مثال کے طور پہ اب جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کی رحمت ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کی رحمت ہو کہ پھر بولے چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو قتل کرو گے، یہ بھی تو رسول اللہ ہی بولے نا. ہاں تو یہ بھی رحمت ہے. ہاں یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو سزا کرا اس کا دنیا میں اس کا حق اس کا ادا کر دیں گا تو حشر میں پاک ہوں گا انہیں، وہاں پہ انہیں ندامت اور جو ہے اس کی جو ہے اسے بچ جائیں گا. مولا دنیا میں حساب کر لیا میرا، اب تو معافی کا حقدار ہو گیا میں، تو یہ رحمت ہے. تو اسی طریقے سے بولے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ رحمت الہی کے حصول کی تمام جہات پر رحمت سے مراد اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو مٹانا ہے. قریب من محسنین، یعنی احسان ماننے والوں سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو طاعت یعنی اطاعت فرما برداری کے وقت تجلیات حق کا مشاہدہ کرتے ہیں. کہ جب دیکھیے بعض وقت ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحے گزرتے، مگر سمجھدار لوگ ہیں وہ لمحوں کو پکڑ لیتے اور نادان ہیں وہ لمحوں کو ضائع کر دیتے. مثال کے طور پہ بعض وقت آپ دیکھو، آپ عبادت کرتے وقت میں بعض وقت کچھ لمحے ایسے گزرتے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں صحیح عبادت کروں، یعنی آپ کا دل اس کی طرف رجوع ہوتا. چند لمحے ایسے آتے. اب جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے پاس وہ لمحے زیادہ ہو جاتے، وہ مدت زیادہ ہو جاتی. اب ہم جیسے گناہ گاروں کے پاس چند لمحے، تو عقل مند آدمی یہ ہوتا کہ وہ لمحوں کو پکڑ لیتا. تو بولتے کہ محسنین کیا ہے کہ جو تجلیات حق کا یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا، اللہ تعالیٰ کے انوار کا انہیں مشاہدہ کرتا. یعنی استماع پر طاعت کرتے ہیں کہ انہیں طاعت یعنی فرما برداری طاعت میں ذات حق کے جلوے نصیب ہوتے ہیں، ذات حق کے جلوے نصیب ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک کلی شاہ عبد القادر صوفی کے پاس گئے تھے تو ان کے پیر و مرشد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جیسے وہ ذات حق کے جلوے نصیب ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ان کی ایک بات یاد آ گیا. میرے والد فرماتے تھے کہ حضرت جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص شرابی آیا، آگے بولا کہ مولوی شراب کے لیے 1 روپیہ دے دو، تو نکال کے دے دیا اس کو. اب بتائیے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی شراب کے لیے روپیہ پوچھا تو نکال کے دے دیا اس کو. تو انہیں سمجھ گیا کہ یہ مولوی کس درجے کا ہے. دیکھ کے بولا مولوی یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا، میرے ساتھ چل. بولے یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا، چل میرے ساتھ. بولے میرے بھائی تیرے کو تیرا راستہ مبارک، میرے کو میرا راستہ. بولے تو سر اس لیے نہیں جھکاتا کہ تیرے کو خوف ہے کہ سر جھکانے میں وہ تجلی تیرے سے غائب ہو جائے، اسی لیے تو سر نہیں جھکاتا. بھائی سر اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں کہ میرے کو تجلی سر جھکانے میں ملتی. تو میرے کو دیدار الہی سر جھکانے میں ہے، تیرے کو دید الہی سر نہیں جھکانے میں ہے، کیونکہ تو وہ دیدار کا اس کیفیت کا ہے. سمجھ گئے کہ وہ کس لیول کا آدمی تھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس کی جلووں کی اس کی فیض حاصل کرنا ہے. تو بولنے کا مقصد صرف ہے.
اس ارادے پر نہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ طاعت کریں گے تو جلوہ ہائے حق نصیب ہوگا. نہیں نہیں نہیں، اس امید پہ مت عبادت کرو کہ بھئی یہ کرے تو اس کا جلوہ نصیب ہوں گا. تم اپنا کام کرتے رہو، اس لیے کہ یہ تو سودے بازی ہو گئی. میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نفع نقصان کے ساتھ کروں، تو اللہ سے سودے بازی کرتا کوئی بری بات ہے. میں تو تیرے کو عبادت کروں گا، تو میرا رب ہے، کسی حال میں رہوں گا میں تیرے کو یاد کروں گا. اب وہ تیرے کرم پہ امید ہے میرے کو، مگر میں اتنی ناقص بندہ نہیں ہوں کہ میں نفع نقصان سے میں تیری عبادت کو ناپ تول کروں گا. اور طاعت میں سودا بازی. آج اتفاق سے ایک ہی آیت کے اوپر اتفاق کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو ہے پھر آئندہ آیت نمبر 57 جو ہے اس کی ہم تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو قرآن پڑھنے، اس پہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہماری زبانوں کو، ہمارے خلوق کو، ہمارے گھروں کو، ہماری آل اولاد کو تمام پہ پروردگار فیوز قرآن کریم سے اس کی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا عامل بنا دے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی اہل بیت کے، اولیاء کرام کے، اللہ ہم کو صالحین کے زمرے میں شامل کرے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پروردگار ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة